زی کہانی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زمین کے اس پار کیا ہے جہاں ستارے چمکتے ہیں اور کہکشائیں رقص کرتی ہیں؟ آج میں آپ کو ایک ایسی ہی بچی زی کی کہانی سناؤں گی جو اپنی پری دوست کے ساتھ ایک ناقابل فراموش سفر پر نکلتی ہے۔ وہ سورج کی روشنی سے لے کر سیاروں کی سیر تک اور خوبصورت نیبیولا سے گزر کر ایک پراسرار بلیک ہول تک جاتی ہے۔ کیا وہ یہ سفر سورج نکلنے سے پہلے مکمل کر پائیں گے؟ جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک پرسکون تاروں بھری رات، زی اپنے گھر کے باغیچے میں نرم کمبل پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر آسمان میں بے شمار ستارے جگمگا رہے تھے، چمکتے ٹمٹماتے جادوئی ستارے۔ باغ میں گلابوں کی خوشبو اور مٹی کی مہک گھلی ہوئی تھی۔ زی کے پاس ایک کھلونا دوربین رکھی تھی، مگر زی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا زیادہ پسند تھا۔ وہ حیرت اور شوق سے آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک جھلک، ایک روشنی گلاب کی جھاڑیوں کے قریب کچھ چمکا۔ یہ کوئی کیڑا نہیں تھا، یہ تو ستارے کی طرح چمک رہا تھا اور خواب کی طرح اڑ رہا تھا۔ پھف! سامنے ایک ننھی پری نمودار ہوئی، چھوٹی سی، خوبصورت سی۔ اس کے پر جگمگاتے تھے اور وہ ہوا میں گلیٹرز کی طرح چمک رہی تھی۔ ہیلو سی، میرا نام نوا ہے، پری نے کہکہے کے ساتھ کہا۔ کیا تم میرے ساتھ ستاروں کی سیر کرنا چاہو گی؟ زی کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ جواب دینے ہی لگی تھی کہ اوپر آسمان کے ستارے گھومنے لگے اور نیچے اتری ایک چھوٹی اڑن تشتری جو پھولوں کی پتیوں، چمکتے گلیٹرز اور چاندنی کی کرنوں سے بنی تھی۔ زی اور نوا اس میں بیٹھ گئیں۔ ووش! تشتری اڑی، گھروں کے اوپر، بادلوں کے پار اور اوپر اوپر سیدھا خلا کی طرف۔ وہ چاند کے پاس سے گزرے۔ چاند اپنے بڑے سے چہرے کے ساتھ مسکرایا، چاندنی کی ایک کرن چمکائی۔ اور پہلا پڑاؤ، عطارد یعنی مرکری، گرم اور پتھریلا سیارہ۔ زی ہنستے ہوئے اچھلنے لگی۔ چاروں طرف سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پھر آیا مشتری یعنی وینس۔ آسمان پر سنہری بادل گھوم رہے تھے جیسے شہد کی دھاریں۔ زی کی اڑن تشتری ان روشنیوں کے بیچ تیر رہی تھی۔ دور، بہت دور، زمین ایک چھوٹی سی نیلی، سبز اور سفید گیند کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ دیکھو، زی نے آہستہ کہا، یہ ہمارا گھر زمین ہے۔ پھر باری آئی مریخ یعنی مارس کی۔ لال گرد اڑ رہی تھی۔ زی نے تشتری سے چھلانگ لگائی اور خوشی سے دوڑ لگائی، تیز، بہت تیز۔ اس کے بعد آیا مشتری یعنی جپیٹر، بہت بڑا، طوفانوں سے بھرا ہوا۔ وہ اس کے دیو ہیکل لال دھبے کے اوپر اڑے اور بجلی کی چمک دیکھتے رہے۔ پھر زحل آیا یعنی سیٹرن، جس کے رنگ چمکتے ربن کی طرح تھے۔ زی اور نوا نے ان پر ایسے سکیٹ کیا جیسے وہ رقص کر رہی ہوں۔
پھر آیا یورینس جو نرم اور نیلی روشنی میں آہستگی سے گھوم رہا تھا، تھوڑا سا ٹیڑھا جیسے کوئی اونگتا ہوا سیارہ۔ نیپچون پر پہنچے تو دونوں بلبلوں میں تیرنے لگیں، ہنستے اور کھیلتے ہوئے نیلے بادلوں کے طوفان میں۔ پھر وہ پلوٹو پر پہنچے، ایک چھوٹا سا برفانی سیارہ۔ زئی نے ایک چمکتا ہوا برف کا ٹکڑا پکڑا اور ستاروں کو دکھانے لگی۔ اور پھر سارے سیارے دونوں کو الوداع کہنے کے لیے قطار میں کھڑے ہو گئے، اور جب اڑن تشتری پاس کے گزری تو سیاروں نے جگمگاتے رنگوں سے ایک قوس قزح بنا دی۔ اس کے بعد ان کی تشتری ملکی وے کہکشاں میں داخل ہوئی، ستاروں اور جادو سے بھری ہوئی ایک بڑی گھومتی ہوئی دنیا۔ راہ میں وہ نبیولا کے بیچ سے گزرے۔ گلابی، جامنی اور نیلے بادل ایسے لگ رہے تھے جیسے روئی کی مٹھائی۔ اچانک چمکتی ہوئی روشن پریاں ظاہر ہوئیں، ٹمٹماتے گلٹری برش سے وہ نئے ستارے بنا رہی تھیں۔ زی اور نوا دنگ رہ کر دیکھتی رہیں۔ پھر صف وہ ایک ٹوٹے ہوئے تارے پر کود گئیں جو روشنی کی کرنوں سے جگمگا رہا تھا۔ اگلا منظر ایک بلیک ہول، وہ خلا میں بھور کی طرح گھوم رہا تھا، تھوڑا ڈراؤنا تھا مگر حیرت انگیز بھی۔ وہاں زی نے ایک چمکتا ہوا چھوٹا ستارہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل میں ایک دعا مانگی۔ اب واپس گھر جانے کا وقت تھا۔ اڑن تشتری زمین کی طرف روانہ ہوئی۔ سورج کی پہلی کرن افق سے نمودار ہو رہی تھی۔ اڑن تشتری خاموشی سے زی کے باغیچے میں اتری۔ ہر چیز صبح کی شبنم سے چمک رہی تھی اور ہر طرف خاموشی اور سکون تھا۔ نوا نے پیار اور گرم جوشی سے زی کو گلے لگایا اور دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا، اور زی کے ہاتھ میں ایک ٹمٹماتا ہوا ستارہ چھوڑ گئی۔ وہ ایک چمکارے میں غائب ہو گئی، اور اس دن کے بعد جب بھی زی آسمان کی طرف دیکھتی مسکرا دیتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کچھ بھی ممکن ہے، سب کچھ۔ کہانی دیکھنے کا شکریہ۔ براہ مہربانی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔